Hello everyone. روانگی سے انگلش کون نہیں بولنا چاہتا؟ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں روانگی سے انگلش بولوں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کا آئیکن دبائیے، تو جب بھی میں نئے ویڈیوز شیئر کروں گا تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو آئے گی۔ اس چینل کے ذریعے بہت جلد آپ اپنے انگلش کو بہتر کر پائیں گے اور لوگوں کے سامنے آپ انگلش بولتے ہوئے جھجک محسوس نہیں کریں گے۔ ہیلو ویورز، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے ایک سٹوری کو نریٹ کیا تھا، ایک سٹوری بیان کی تھی، تو اب یہ بھی ایک سٹوری ہے اس نیوز پیپر میں، ڈان نیوز پیپر میں۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ریسپیکٹ بگیٹس ریسپیکٹ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ ریسپیکٹ کا مطلب ہے عزت، ریسپیکٹ بگیٹس کا مطلب ہے جنریٹ، پیدا کرنا۔ ریسپیکٹ بگیٹس ریسپیکٹ، اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ اگر آپ کسی کی عزت کرو گے تو وہ بھی آپ کی عزت کرے گا۔ ریسپیکٹ عزت پیدا کرتا ہے، اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہو تو وہ بھی تمہارا عزت کرے گا۔ یہ جملہ جو ہے یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لکھا گیا ہے۔ ریسپیکٹ سبجیکٹ ہے، بگیٹس ورب ہے، اور یہ آخری جو ریسپیکٹ ہے یہ آبجیکٹ ہے۔ تو چلیے سٹوری کو شروع کرتے ہیں۔ Once there lived an intelligent boy named Aman. ایک دفعہ ایک لڑکا تھا وہ جس کا نام امان تھا۔ ایک دفعہ ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام امان تھا۔ He always got the highest marks in every subject in his class. He always got، وہ ہمیشہ حاصل کرتا تھا، the highest marks، سب سے اعلیٰ marks، in every subject، ہر سبجیکٹ میں، in his class، اپنے کلاس میں۔ However، تاہم، he had a shortcoming، اس کی ایک کمزوری تھی۔ had کا مطلب ہے ماضی میں، اس کی ایک کمزوری تھی۔ یہ سٹوری ماضی میں ہے تو یہاں پر had استعمال ہوا ہے۔ He had a shortcoming، اس کی ایک کمزوری تھی۔ شارٹ کمنگ کا مطلب ہے کمزوری۔ He never respected his parents, friends, classmates or elders in general. He never respected، اس نے کبھی بھی عزت نہیں کی۔ یہ past indefinite tense کا جملہ ہے۔ He never respected his parents، وہ کبھی بھی اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا تھا۔ Friends، اپنے دوستوں کی، کلاس میٹس اور کلاس والوں کی، اور ایلڈرز ان جنرل، اور بڑوں کی بھی وہ عزت نہیں کرتا تھا۔ He considered himself the king of his class، اب یہ جملہ بھی past indefinite tense کا ہے، سبجیکٹ استعمال ہوا ہے اور سیکنڈ فارم آف ورب۔ He considered himself the king of his class، اس نے اپنے آپ کو کلاس کا کنگ، بادشاہ سمجھنے لگا، وہ اپنے آپ کو کلاس کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ He was very rude with everyone، وہ ہر کسی کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتا تھا، وہ بہت گستاخ تھا۔ روڈ کا مطلب ہے گستاخ اور ویری کا مطلب ہے بہت، ویری روڈ بہت گستاخ، with everyone ہر کسی کے ساتھ، and used to make fun of those who got less marks than him، اور وہ ان لوگوں کی، ان اسٹوڈنٹس کی وہ کیا کرتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ میک فن کا مطلب ہے مذاق اڑانا، اور یوز ٹو کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ماضی کی عادت تھی کہ وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی مذاق اڑاتا تھا، اور وہ اسٹوڈنٹس جو اس سے کم مارکس لیتے تھے۔ My dear, it is praiseworthy that you get good marks and the first position. My dear، میرے پیارے، it is praiseworthy، it is praiseworthy، یہ تعریف کی بات ہے، that you get good marks، کہ آپ اچھے مارکس حاصل کرتے ہو، and the first position، اور پہلا پوزیشن بھی حاصل کرتے ہو۔ But why do you disrespect your elders، لیکن تم کیوں اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہو؟ It is very bad، یہ بہت بری بات ہے، to be a rude person، کہ آپ ایک گستاخ شخص ہو۔ No one will like and respect you in return،
کوئی بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا, بدلے میں کوئی بھی تمہاری عزت نہیں کرے گا. اینڈ دس کین ہارم یو, اور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اینڈ یور کیریئر, اور آپ کے آنے والے مستقبل کو یہ نقصان پہنچائے گا. ایڈوائزڈ ہز فادر, اس کے باپ نے جواب دیا, اس کے باپ نے اسے نصیحت کی. امان replied with pride, امان نے فخر اور غرور کے ساتھ جواب دیا. Being the first is everything is enough to make everyone respect me. Being the first is everything, سب سے پہلے آنا سب کچھ ہے. is enough, یہ کافی ہے. to make everyone respect me, کہ اس کی وجہ سے ہر کوئی میری عزت کرے گا. I am the one who deserves respect, میں ہی ہوں جو عزت کا حقدار ہے. deserve کا مطلب ہے حقدار ہونا. I do not want to give respect, میں عزت نہیں دینا چاہتا, میں کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتا. یہ present indefinite tense کا نیگیٹو سینٹنس ہے. do not اس میں استعمال ہوا ہے. I کے ساتھ ہم do not لگائیں گے. His father tried to explain, اس کے باپ نے اسے وضاحت کرنے کی کوشش کی. اب یہ past indefinite tense کا جملہ ہے. His father subject ہے اور tried یہ second form of verb ہے. اور to explain یہ کیا ہے, یہ infinitive ہے. جب base verb کے ساتھ to لگتا ہے تو اس کو infinitive کہتے ہیں. His father tried to explain, اس کے باپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی, وضاحت کرنے کی کوشش کی. Until you will not give respect to others, جب تم لوگوں کی عزت نہیں کرو گے, جب تک تم لوگوں کی عزت نہیں کرو گے. How will they give you respect? How will they give respect to you? تو وہ کیسے آپ کی عزت کریں گے؟ جب تک تم لوگوں کی عزت نہیں کرو گے, دوسروں کی عزت نہیں کرو گے, تو وہ کس طرح تمہاری عزت کریں گے؟ It is rightly said, یہ بہت ٹھیک کہا گیا ہے. Give respect, take respect, لوگوں کی عزت کرو تو وہ تمہاری عزت کریں گے. Dad, I do not believe in such things, replied Aman. Dad, اپنے باپ کو اب یہ بول رہا ہے. I do not believe in such things, ایسی چیزوں پر میں یقین نہیں کرتا. اب یہ بھی present indefinite tense کا جملہ ہے. Replied Aman, امان نے جواب دیا. He did not bother to reflect on what his father said to him. He did not bother, اس نے یہ ضروری نہیں سمجھا, اس کو توجہ نہیں دی کہ اپنے باپ کے کہی ہوئی بات پر سوچ کریں. Aman soon noticed that in his class no one wanted to sit with him. امان نے بہت جلد یہ دیکھ لیا, یہ آبزرویشن کر لی, یہ مشاہدہ کیا کہ کوئی بھی کلاس میں اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا ہے. Even his friends, حتیٰ کہ اس کے دوست, started to ignore him, اس کو نظر انداز کرنے لگے. Aman just laughed at this, امان اس بات پر ہنستا تھا. And said, اور وہ کہتا تھا, Today you don't want to sit with me, آج آپ میرے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. But whenever you will not understand anything, لیکن جب آپ کسی چیز کو نہیں سمجھو گے, then I know, تو پھر میں جانتا ہوں, you will come to me, تو آپ میرے پاس آؤ گے, to solve the question for you, کہ وہ سوال میں آپ لوگوں کے لیے حل کروں. The others did not react much to this. وہ جو دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس بات کو زیادہ توجہ نہیں دی. And continued to ignore him, اور اسے نظر انداز کرنے لگے, اسے نظر انداز کرنا شروع کیا, اسے جاری رکھا. اب یہ جملہ جو ہے یہ past indefinite tense کا جملہ ہے. اب یہ جو ہے نا یہ past indefinite tense کا جملہ ہے. The others, اب یہ کیا ہے, یہ subject ہے. Did not react,
یہ جو ہے نا did not, اب یہ کیا ہے, یہ past indefinite tense کے نیگیٹو جملوں میں did not استعمال ہوتا ہے. did not, the others did not react. اب react کیا ہے, یہ verb ہے, یہ کیا ہے, verb ہے. the others did not react much, much کا مطلب ہے زیادہ, to this. دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس بات کو زیادہ توجہ نہیں دی. and continued, اور جاری رکھا. continued کا مطلب کیا ہے, جاری رکھنا. to ignore him, اسے نظر انداز کرنا, جاری رکھا. ignore کا مطلب ہے نظر انداز کرنا. تو اب یہ ایک جملہ ہے اور اس جملے میں دو کلاسز ہیں. یہ پہلی والی یہ بات ہے یہاں تک to this, اور یہ دوسری بات ہے and continued to ignore him, اور یہ جملہ بھی یہ past indefinite tense میں ہے. تو یہ سمپل جملہ ہے اور یہ والا جو ہے یہ کیا ہے, یہ نیگیٹو میں ہے. a week passed, ایک ہفتہ گزرنے کے بعد. اب یہ بھی past indefinite tense میں آئی ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ہم سٹوری لکھتے ہیں تو سٹوری میں past indefinite tense استعمال ہوتا ہے. but none of his classmates agreed to sit with him. ایک ہفتہ گزرنے کے بعد کوئی بھی اس کے کلاس کلاس والے وہ اس بات پر راضی نہیں تھے کہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے. agreed کا مطلب ہے راضی ہونا. یہ بھی سیکنڈ فارم آف ورب ہے, یہ past indefinite tense ہے. or talk to him, یا اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے کوئی بھی راضی نہیں تھا. talk کا مطلب ہے باتیں کرنا. Aman had started to get a bit concerned. اب یہ past perfect tense کا جملہ ہے. یہاں پر had استعمال ہوا ہے, had, اور third form of verb استعمال ہوا ہے. تو جب subject کے بعد third form استعمال ہو, جب subject کے بعد had ہوگا اور اس کے بعد third form of verb ہوگا تو پھر یہ past perfect tense کا جملہ ہوگا. Aman had started, امان شروع کر چکا تھا, to get a bit concerned, اسے وہ جو ہے نا وہ اس بات پر سوچنے لگا تھا. about this, اس بات کے بارے میں, کس بات کے بارے میں, about this cold treatment, کہ وہ جو اسٹوڈنٹس تھے اس کو زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. he was getting, وہ اس بات پر وہ پریشان تھا, اس بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے اس کو زیادہ توجہ نہیں دے رہے تھے. he was getting, اب یہ past continuous tense کا جملہ ہے کیونکہ یہاں پر he استعمال ہوا ہے اور اس کے بعد was اور پھر ing form, تو اس کو ہم کہتے ہیں past continuous tense. but he tried not to show it, لیکن اس نے کوشش کی, کیا کوشش کی, not to show it, کہ اس بات کو وہ ظاہر نہ کرے. he continued to act in a high-headed manner, اس نے یہ جاری رکھا, continued جاری رکھا, کیا جاری رکھا, to act in a high-headed manner, کہ اپنے آپ کو اعلیٰ مینر کے ساتھ شو کریں, اپنا برتاؤ جو ہے نا اونچا رکھیں. and ignored his classmates, اور اپنے کلاس میٹس کو وہ نظر انداز کرنے لگا. یہاں پر یہ جو اینڈ ہے اس کو کنجنکشن کہتے ہیں کیونکہ اس نے دو کلاسز کو ملا لیا. he tried to console himself, وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا. کنسول کا مطلب ہے تسلی دینا, himself کا مطلب ہے خود کو, یہ پروناؤن ہے. himself کیا ہے, یہ پروناؤن ہے. with the thought, اس خیال کے ساتھ, that being a good student, کہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہے. he had the respect of his teachers, اور اس کے جو ٹیچرز ہیں, اساتذہ کرام ہیں, وہ اس کی عزت کرتے ہیں. but soon, لیکن بہت جلد he got to know, اسے یہ اندازہ ہوا, that it was all his delusion, کہ یہ صرف اس کی وہم تھی. that he had the admiration and respect of his teachers, کہ اس کے اساتذہ کرام جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں, admiration تعریف, and respect of his teachers, اور وہ اس کی عزت کرتے ہیں. بہت جلد اسے اندازہ ہوا کہ یہ اس کی وہم تھی کہ اس کے ٹیچرز اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں. at the end of the school year, اسکول کا سال جب ختم ہوا, his classmate اکرام, اس کا classmate اکرام, who got the second position in the class, جس نے کلاس میں دوسرا پوزیشن حاصل کیا تھا, was selected as the best performer of the year, اس کو اس سال کا بیسٹ پرفارمر ایوارڈ دیا گیا کہ اس نے بہترین کارکردگی کی.
अमान was completely shocked. अमान जो था वो मुकम्मल तौर पर हैरान था इस बात पर, सदमा लगा उसे. completely का मतलब है मुकम्मल तौर पर. completely क्या है, ये यहाँ पर ये एडवर्ब है. shocked उसे सदमा लगा. and could not believe it और इस बात पर वो यकीन नहीं कर सकता था. Sir, why have you selected Ikram as the best performer of the class? आपने इकराम को बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द क्लास का अवार्ड क्यों दिया? अभी अमान जो है ना ये सर से पूछ रहा है. In each weekly and monthly test, हर जो हफ्तावार और मंथली जो टेस्ट था, महीने के लिहाज से जो था, महीने में जो एक बार होता है, I have scored the highest marks, मैंने सबसे ज्यादा नंबरात लिए. So I deserve to be respected, तो ये मेरा हक बनता है कि मेरी इज्जत की जाए. And selected as the best performer of the class, और क्लास का मुझे बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड दिया जाए, मुझे मुंतखब किया जाए. अमान asked his class teacher rather rudely, और ये बात अमान ने अपने असातिज़ा, अपने टीचर को गुस्ताखी से ये बात बताई. His teacher replied, उसके उस्ताद ने जवाब दिया, My dear, मेरे प्यारे, getting the first position doesn't make a person the best student of the class. सिर्फ अच्छे नंबरात हासिल करने से एक स्टूडेंट क्लास का बेस्ट स्टूडेंट नहीं बनता, बेहतरीन स्टूडेंट नहीं बनता. I have observed everything, मैंने हर चीज़ का मुशाहिदा किया है, मैं हर चीज़ का मुशाहिदा कर चुका हूँ. अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है. ये सब्जेक्ट है आई, ये सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी है इस टेंस की, और ऑब्जर्व्ड ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और एवरीथिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. आई हैव ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग, मैं हर चीज़ का मुआयना कर चुका हूँ. इन द क्लास, क्लास के अंदर. दो यू ऑलवेज स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स, तुम हमेशा सबसे ज़्यादा नंबरात लेते हो. यू डोंट रिस्पेक्ट एनीवन, तुम किसी की इज्जत नहीं करते. नॉर डू यू हैव वेरी गुड टर्म्स विद योर क्लासमेट्स, और आपका अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं. एंड टीचर्स, और इसके साथ साथ आपका अपने असातिज़ा कराम के साथ भी अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं. अ बेस्ट परफॉर्मर इज़ बेस्ट इन ऑल वेज, बेस्ट परफॉर्मर जो होता है सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाला सब तरीकों में अच्छा होता है, हर लिहाज से वो अच्छा होता है. हिज कंडक्ट इज एग्जाम्पलरी, उसकी जो चाल चलन होती है, उसकी जो बिहेवियर होती है, चाल चलन होती है, रवैया होता है, इज एग्जाम्पलरी, वो मिसाली होती है, लोग उसकी मिसालें देते हैं. हिज एफर्ट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसकी जो मेहनत होती है, एफर्ट मेहनत, इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो गैर मामूली होती है. एंड देन कम हिज मार्क्स, और उसके बाद इन बातों के बाद मार्क्स की बारी आती है. हियरिंग दिस, इस बात को सुनने के बाद, अमान वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, इस बात को सुन के अमान जो था वो टीयर्स आंसू को कहते हैं, आंसू के किनारे पर था. वर्ज का मतलब है किनारा. क्या मतलब? इस बात को सुन के वो रोने वाला था. माई डियर आई नो हु इज द बेस्ट, अभी उसका टीचर बोल रहा है. माई डियर मेरे प्यारे, आई नो हु इज द बेस्ट, मुझे पता है कि कौन बेस्ट है, कौन सबसे अच्छा है, बेहतरीन है. इकराम यूज्ड टू सपोर्ट हिज क्लासमेट्स, इकराम क्या करता था? वो अपने क्लासमेट्स की मदद करता था. सपोर्ट का मतलब है मदद करना. यूज टू, अब ये एक सेमी मॉडल एक्सिलरी है, ये यहाँ पर इस्तेमाल हुई है. इकराम यूज टू सपोर्ट हिज क्लासमेट्स, इकराम अपनी क्लासमेट्स की मदद करता था. ही गेव रिस्पेक्ट टू हिज क्लासमेट्स, वो अपनी क्लासमेट्स की इज्जत करता था. एंड एज अ रिवॉर्ड ही रिसीव्ड रिस्पेक्ट इन रिटर्न, और बदले में
اسے بھی عزت لوگ دیتے تھے, اس کی عزت کرتے تھے. بٹ یو فیلڈ ٹو ریسپیکٹ اینی ون, لیکن تم اس میں ناکام رہے کہ کسی کی عزت کرو. ایون یور ایلڈرس, حتیٰ کہ, ایون کا مطلب ہے حتیٰ کہ, یور ایلڈرس حتیٰ کہ تم اپنے بڑوں کی عزت بھی نہیں کرتے ہو. ہز ٹیچر ایکسپلینڈ, اس کے استاد نے اس بات کی وضاحت کی. when امان arrived home, جب امان گھر آیا, that day, اس دن, he looked very sad, وہ بہت خفا تھا. he looked very sad and dejected, وہ بہت خفا اور افسردہ تھا, پریشان تھا. his father saw him, اس کے باپ نے اسے دیکھا. اب یہ بھی past indefinite tense ہے. his father کیا ہے, یہ سبجیکٹ ہے. saw second form of verb ہے, یہ see کا second form ہے. him اسے. his father saw him, اس کے باپ نے اسے دیکھا. and realized, اور احساس ہوا. something was wrong, کہ کچھ تو ہے, کہ کچھ تو غلط ہوا ہے. and asked, اور پوچھا. what happened to you, تمہیں کیا ہوا ہے. what happened to you, تمہیں کیا ہوا ہے. you are looking upset, تم پریشان دکھائی دیتے ہو. امان narrated the whole story to his father, امان نے وہ ساری کہانی اپنے باپ کو بیان کی. narrate کا مطلب ہے بیان کرنا. اب یہ بھی past indefinite tense کا جملہ ہے. My dear, I used to tell you that if you will not respect others, میرے پیارے, I used to tell you, میں آپ کو بتایا کرتا تھا. I used to tell you, کیا بتایا کرتا تھا. that if you will not respect others, کہ اگر تم دوسروں کی عزت نہیں کرو گے, then you will never gain respect, تو کبھی بھی تم دوسروں کی عزت نہیں گین کر پاؤ گے. دوسرے لوگ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے. گین کا مطلب ہے حاصل کرنا, رسپیکٹ عزت. اگر تم دوسروں کی عزت نہیں کرو گے تو تم کبھی بھی دوسروں کی عزت حاصل نہیں کرو گے. دوسرے لوگ کبھی بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے. سو گیو ریسپیکٹ اینڈ ریسیو ریسپیکٹ, تو لوگوں کی عزت کیا کرو تو وہ بھی آپ کی عزت کریں گے. ہز فادر ریمائنڈڈ ہم, اس کے باپ نے اسے یہ بات یاد دلائی. دا نائٹ, ساری رات. امان could not sleep, امان نہیں سو سکا. as he was thinking about his teachers and father's words, اور وہ اپنے باپ اور اپنے اساتذہ کرام اور اپنے باپ کے الفاظ کے بارے میں سوچ رہا تھا. اب یہ پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہے, یہاں پر ہی سبجیکٹ ہے, واز یہ آگزیلری ہے اس ٹینس کی, اور تھنکنگ یہاں پر یہ ING فارم استعمال ہوتی ہے. ہی واز تھنکنگ, وہ سوچ رہا تھا. اباؤٹ ہز ٹیچرس, اپنے اساتذہ کرام, اینڈ فادرس, اور اپنے باپ کے ورڈز, الفاظ کو, اس کے بارے میں, ان کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا. یہاں پر یہ ایس جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اس کو اپوسٹرافی ایس کہتے ہیں. اپوسٹرافی ایس یہ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح میں بولتا ہوں, یہاں پر ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دیتا ہوں. علیز کار, علی کی گاڑی. تو اب یہاں پر میں نے اپوسٹرافی ایس لگایا کیونکہ یہ علی کی ملکیت کو ظاہر کرتا ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں پر اپوسٹرافی ایس لگایا. امید ہے سمجھ آیا ہوگا. دا نیکسٹ مارننگ, اگلی صبح. ہی went to his father, وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا. and said, اور کہا. Dad, I promise, میں یہ وعدہ کرتا ہوں, that I will start respecting my elders, کہ میں اپنے بڑوں کی عزت شروع کروں گا. اب یہ جملہ جو ہے یہ فیوچر کو ظاہر کرتا ہے. will جو ہے نا یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے, آنے والے وقت کے لیے. تو میں اپنے بڑوں کی عزت شروع کروں گا, اپنے فرینڈس کی, اپنے دوستوں کی, اپنی کلاس میٹس کی میں عزت کروں گا. and will always be polite, اور میں ہمیشہ polite رہوں گا. polite کا مطلب کیا ہے, اچھے طریقے سے بات کرنے والا, polite. and kind to them, اور ہر کسی کے ساتھ میں مہربانی سے پیش آؤں گا. I now understand, اب میں یہ سمجھتا ہوں, that no one likes those who are proud, کہ کوئی بھی ان کو پسند نہیں کرتا جو پراؤڈ ہوتے ہیں, جو مغرور ہوتے ہیں, ایروگنٹ ہوتے ہیں. in the school, اسکول میں. in the school that day, اس دن اسکول میں.
The first thing Aman did, अमान ने जो पहला काम किया वो क्या था, was to apologize, कि वो माफ़ी मांगे. apologize का मतलब है माफ़ी मांगना. to his class teacher, अपने क्लास टीचर से माफ़ी मांगी. and classmates, और अपने क्लासमेट से. for the disrespect, किस चीज़ की माफ़ी मांगी, कि वो इनकी इज्जत नहीं करता था. he had always showed them and promised that he would never do so again. उसने अपने क्लासमेट्स और क्लास टीचर से माफ़ी मांगी कि किस बात की, कि वो इनकी इज्जत नहीं करता था. एंड promised, और वादा किया, that he would never do so again, कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा. they were all delighted, वो सब खुश हो गए. delighted का मतलब है खुश होना. to see the change in him, कि उसमें ये तब्दीली देख ली. His class teacher was also glad, उसका क्लास टीचर भी बहुत खुश था, वो खुश था. glad का मतलब है खुश था. to see Aman speaking so sweetly, कि अमान को जब देखा कि वो इतनी सूरत अंदाज में बात कर रहा है. and humbly, और आजिज़ी के साथ बात कर रहा है. to others, दूसरों के साथ. all the classmates hugged him, सारे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने अमान को गले लगाया. एंड सेड, और कहा, वेलकम बैक अमान. वेलकम बैक अमान, अमान हम आपको खुशामदीद कहते हैं. वी वुड लव टू बी योर फ्रेंड अगेन, हम दोबारा आपकी दोस्त बनने को तैयार हैं, हम आपके दोबारा दोस्त बनेंगे. अमान एक्साइटेडली रिप्लाइड, अमान ने जोश के साथ जवाब दिया. आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ. एंड आई लव यू ऑल टू, और मैं आप सब लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ. फ्रॉम टुडे, आज से, आवर फ्रेंडशिप विल नेवर ब्रेक, हमारी दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी. तो ये था सब कुछ स्टोरी के बारे में. उम्मीद है आपने इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा. बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे सेंटेंसेस, और भी बहुत कुछ इसमें हमने डिस्कस किया टेंसेस के हवाले से. तो उम्मीद है इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा. तो इसी तरह हम और भी स्टोरीज़ लाएंगे आप लोगों के लिए, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए. तो जब भी मैं नई वीडियो शेयर करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी. और इन वीडियोस को उन स्टूडेंट्स के साथ, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश जो है ना वो समझना चाहते हैं, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं. उनकी ख्वाहिश है कि वो इंग्लिश बोलें और वो ठीक तरीके से इंग्लिश को समझे. तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, तो वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे.